ایمانداری اور سچائی کا سفر۔ عزیز بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہم پر ایک عظیم اور بابرکت موقع سایہ فگن ہے، جو اپنے واقعات میں عظیم اور معانی میں عمیق ہے، جس کے پیغامات جامع اور اقدار بلند ہیں۔ یہ واقعہ اسراء و معراج کا ہے، وہ سفر جس میں صدق و تصدیق کا درس ہے، جسے رب کریم نے سورہ نجم میں دوام بخشا اور اس میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی قسم کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکائے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے۔ یعنی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، کلا و حاشا، وہ تو وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہو، اور اسے پورے کمال کے ساتھ منعن، بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا۔ یہ سفر در حقیقت صدق کا مظہر ہے۔ صدق عربی زبان میں کسی خبر کا حقیقت کے مطابق ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سفر الصادق الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر تھا، جنہوں نے اپنی قوم کو واقعہ معراج کی خبر دی تو فرمایا، لما کان لیلۃ اسری بی واصبحت بمکہ فضعت بامری وعرفت ان الناس مکذبیہ، یعنی جس رات مجھے معراج کا سفر کرایا گیا اور میں بوقت صبح مکے میں تھا، میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اس سفر کی خبر دی تو انہوں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے جو کہنا تھا سو کہا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 50 سال سے زائد کا عرصہ گزارا تھا۔ وہی قوم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب دیا تھا، آج وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نامناسب باتیں کرنے لگے تھے، قطع نظر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کریم و خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر گواہی دی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہی رب العالمین اصدق القائلین نبی کریم الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے۔
وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے صادق ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے صادق ہیں جنہوں نے اپنے قول اور اس پر یقین کامل کی قسم کھائی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق، یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جنہوں نے ہمیں صدق و سچائی کا سبق دیا، ہمیں صدق و سچائی کی طرف دعوت دی اور صدق و سچائی ہی کو محبت الہی و محبت رسول کی شرط قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، یعنی اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو امانت ادا کرو جب تمہیں امانت دار بنایا جائے، اور سچ بولو جب تم بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جن کے چہرہ انور کو دیکھ کر کہا گیا لما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے و صادق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ان انبیاء صادقین کا خاتم بنا کر بھیجا جن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے سچائی کی زبان بلند۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں، جب آپ علیہ السلام کی معراج کو جھٹلانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليل قال او قال ذلك قالوا نعم، یعنی یہ آپ کا ساتھی اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آج رات اسے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کہا ہے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو مضبوط پہاڑوں کی طرح رہتی دنیا تک راسخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان کان قال ذلك لقد صدق انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء یأتی فی غدوة او روحا، یعنی اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو بے شک سچ فرمایا ہے، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں میں تصدیق کرتا ہوں، میں ان پر اس آسمانی خبر کا بھی یقین رکھتا ہوں جو ان کے پاس صبح کے وقت آئے یا شام کے پہر آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ سچی بات لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور وہ صادق و مصدوق ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے سچے ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی ہر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اپنے دین حنیف کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنی عملی زندگی میں اسے اپناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت در حقیقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق در حقیقت آپ کی رسالت کی تصدیق ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہمیں اس پر یقین رکھنے والا بنا، اپنے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا بنا، اور ہمیں صدق و سچائی کے اخلاق سے آراستہ فرما، اور ہمیں اپنے اس قول کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ الذی اثنى على عباده الصادقین وجزاهم بصدقهم جنات النعیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد قدوة الصادقین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ الى یوم الدین، اما بعد۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراء و معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو صدق و تصدیق کے حقیقی معنی کو آشکارا کرتا ہے۔ تو صدق و سچائی کی کیا ہی عمدہ اخلاق ہے اگر اسے ہم اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں۔ میرے بھائیوں، صدق و سچائی ایسا وصف ہے جو ہمارے نفوس کو پاکیزہ بناتا ہے اور ہمارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جیسا کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق طمانینہ، یعنی سچائی دل کا سکون ہے۔ چنانچہ سچے شخص کا دل ہمیشہ مطمئن، نفس پاکیزہ اور ضمیر خوشباش رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ہم اس سفر اسراء و معراج کو صداقت اور تصدیق کا پیغام بنائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی بنے کہ ہم اپنے اعمال میں صداقت کو اپنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ صدق و امانت داری کا سلوک کریں، اپنے ہر عمل میں سچائی کو شامل کریں، اور ہر مقام پر، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی کوئی چیز شیئر کرتے وقت صدق و سچائی کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا منہ، ناک اور آنکھ پیچھے کی طرف چیر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا، اِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
محض ایک جھوٹ پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے. ایک جھوٹ افواہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. ایک جھوٹ بولنے والے کو مشکلات میں یہ جھوٹ دھکیل سکتا ہے. لہٰذا صدق و سچائی اختیار کریں تاکہ فلاح و کامیابی آپ کا مقدر بنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صادقین و صادقات یعنی سچے مردوں اور سچی عورتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان سے جنت کا وعدہ فرمایا اور فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یعنی اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سفر معراج کی تصدیق کرنے والا بنا اور اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ